الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت. وقال تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وهقت. وقال تعالى: القارعة والقارعة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، حفاظ عظام قرائے قرآن، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوانوں، شفقت اور مہربان کے قابل میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور میرے عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور احسان اور فضل ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو ہمارے اس ریڈیو چینل کے ذریعے سے دینی، اصلاحی، اخلاقی، سماجی اور کمیونٹیز باتیں کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نشریات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما کر اسے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ بات چل رہی تھی کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ایمان رکھنے والا ہر بندہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا، قرآن پر ایمان رکھنے والا ایک مومن اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہے گا اس دنیا کے نظام کو باقی رکھے گا، اور قیامت یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت قائم ہوگی۔ لیکن قیامت کا وقت، قیامت کا ٹائم، قیامت کب واقع ہوگی، اس کا علم اللہ نے صرف اپنے پاس رہنے دیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ نہ کسی فرشتوں کو معلوم ہے، نہ انبیاء کو معلوم ہے، نہ بزرگوں کو معلوم ہے، نہ علماء کو، نہ ولیوں کو، نہ اماموں کو اس کا علم ہے، بس صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ البتہ یہ ہے کہ قیامت کی کچھ نشانیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی،
اس میں دو علامات ہے، ایک علامات صغرا اور ایک علامات کبرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور ہونے تک کی جو علامات اور نشانیاں ہیں وہ سب علامات صغرا ہے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے لے کر قیامت تک کی جو نشانیاں ہیں وہ ساری علامات کبرا ہے۔ ہم علامات صغرا کا ذکر کر رہے تھے، اس میں بہت ساری احادیث اور بہت ساری وہ نشانیاں جو اللہ کے نبی نے بتائی وہ غالباً جو ہے مکمل ہو چکی ہے یا قریب ہے مکمل ہونے کے۔ درمیان میں شیخ ابن عربی علیہ الرحمہ انہوں نے پیشین گوئیاں کی ہیں قرب قیامت سے پہلے، اور وہ یہ 5ویں 6 صدی ہجری کے ایک بہت بڑے مفکر، بہت بڑے صوفی اور عابد گزرے ہیں، اور ان کی ہر پیشین گوئی آج تک پوری ہوئی ہے۔ اس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت گزشتہ کل عرض کی تھی، یہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت سے پہلے بہت ساری جو ہے وہ نشانیاں ہمیں بیان کی جو قیامت سے پہلے قائم ہوگی، اور ایک روایت کے مطابق 72 چیزیں قرب قیامت کی علامت کے طور پر اللہ کے نبی نے ہمیں بیان کی۔ وہ 72 چیزیں جو اللہ کے نبی نے بیان کی، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کا ارشاد نقل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو یاد رکھا۔ وہ علامت یہ ہے کہ نمبر 1، لوگ نماز غارت کرنے لگے، لوگ نمازیں چھوڑنے لگے۔ اللہ حفاظت فرمایا ہے، ہماری نمازیں چھوٹے چھوٹے بہانے کے اندر چلی جاتی ہے۔ شادی ہے، بھائی کھانا آ رہا ہے، کھانے کا انتظار کرو، ظہر کا وقت ہو گیا، لیکن ہر آدمی چاہتا ہے پہلے میں کھانا کھاؤں، اگر میں نماز میں چلا گیا اور کھانا آ گیا تو میرا کھانا لیٹ ہو جائے گا، میری نماز بعد میں پڑھ لوں گا لیکن کھانا پہلے۔ اور بھی مسئلہ بتاتے ہیں کہ مولوی صاحب تم لوگ ہی کہتے ہو کہ کھانا تیار ہو تو پہلے کھا لو پھر نماز پڑھو، بھوک لگی ہو تو پہلے کھا لو، ہمیں تو بھوک لگی ہے۔ نہیں، شادی بیاہ کے موقع پر بھوک نہیں لگتی ہے، شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے دلوں میں کھانے کی لالچ آتی ہے کہ ہم جلدی کھا کے فارغ ہو جائیں تاکہ اچھا کھانا ہمیں مل جائے، یہ ہماری طلب ہوتی ہے۔ اگر واقعی کوئی آدمی بھوکا ہے اور بھوک کی شدت ہے اور نماز کا وقت ہے تو اس کو کھانے کی اجازت ہے۔ فقہا فرماتے ہیں تاکہ اس لیے کھانے کی اجازت ہے تاکہ اس کو نماز کے اندر کھانے کا خیال نہ آتا رہے، تو کہاں پہلے کھا لو۔ لیکن یہاں کیا کہا، شادی بیاہ کے موقع پر، کوئی فنکشن ہے اس کے موقع پر ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فٹ بال چل رہی ہے، کرکٹ میچ چل رہی ہے، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، کھیلنے کا موقع ہے نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے لوگوں کے دلوں سے نماز کی اہمیت ختم ہو جائے گی، لوگ نماز کو چھوڑ دیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں اس ملک کے اندر تو لوگ نماز پڑھ بھی لیتے ہیں، ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں تو لوگ مسجد کے بازو میں رہتے ہیں، اذان کی آواز سنتے ہیں مائک اور اسپیکر پہ، اور لاؤڈلی اذان ہوتی ہے، لیکن بازو میں رہنے والے کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ نماز کے لیے جائے۔ ہمارے دوست ایک مولانا نے 1997 میں ایک واقعہ سنایا تھا مکہ المکرمہ میں، کہ مکہ المکرمہ میں ایک تاجر تھا، ایک دکان چلاتا تھا ایک شخص، اس کا انتقال ہو گیا
تو وہاں چونکہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو حرم شریف میں نماز ہوتی ہے، تو کہا کہ اس کے جنازے کو جب حرم شریف کے دروازے سے اندر لے جانا چاہتے ہیں تو جنازہ اندر نہیں جا رہا ہے حرم شریف میں. ایک مرتبہ کوشش کی، 2 مرتبہ کوشش کی، لیکن جنازہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی پش کر رہا ہے باہر کی طرف. دوسرے گیٹ سے ٹرائی کی، وہاں کے جو سیکورٹی تھے حرم شریف کی وہ لوگ آئے، پولیس آئی، انہوں نے دوسرے تیسرے گیٹ سے کوشش کی، لیکن ہر جگہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جنازہ اندر نہیں جا رہا ہے، دروازے میں انٹر نہیں ہو رہا ہے، داخل نہیں ہو رہا ہے. پھر پولیس والوں نے کہا بھائی نماز باہر پڑھ لو، تو باہری صحن میں نماز ہوئی، اسے دفن کر دیا گیا. بعد میں وہاں کے لوگوں نے معلوم کیا کہ یہ کس شخص کا جنازہ ہے، پتا چلا فلاں آدمی کا جنازہ ہے، فلاں تاجر کا ہے جو ایک دکان چلاتا تھا یہاں پر. تو لوگوں سے معلوم کیا تو کہا کہ اصل میں اذان روزانہ حرم شریف میں 5 وقت کی اذان ہوتی تھی، سارے دکاندار نماز کے لیے جاتے تھے، یہ شخص نماز نہیں پڑھتا تھا، حرم شریف میں جا کر اللہ کے گھر کے سامنے رہتا ہے، نماز بھی نہیں جا رہا ہے. تو کہا وہاں کے بزرگوں نے کہ شاید اسی لیے اللہ نے یہ پسند نہ کیا کہ جو آدمی میرے گھر کے سامنے رہتے ہوئے حرم شریف جیسی نماز، اللہ کا گھر خانہ کعبہ، وہ زندگی میں نہ آیا تو موت کے بعد اس کو کہاں داخل کریں گے. تو نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. پھر قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. نماز کا ہماری ماں بہنیں بھی چھوٹے چھوٹے بہانے میں نماز چھوڑ دیتی ہے، یا نماز کو اس کے وقت پہ نہیں پڑھتی. نہیں، 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے اس کے وقت کے اوپر. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن مجید سے ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے نماز چھوڑ دی جائے گی، نمازوں کو غارت کریں گے لوگ. نمبر 2، امانت ضائع کرنے لگے. ہاں، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے. امانت میں خیانت. کوئی آدمی کوئی چیز رکھ کر جاتا ہے، اس کو بعد میں اسی طریقے سے دینا، یہ امانت کے اندر امانت کو لوٹانا ہے. آپ کو کسی نے کہا میرا 1000 پاؤنڈ رکھے، وہی 1000 پاؤنڈ آپ نے اس کو رکھا، اینولپ میں بند کیا، جب وہ آیا اس کی امانت، آپ نے اس میں سے کمی نہیں کی. اور صرف روپیہ اور پیسہ امانت نہیں ہے. نہیں، کوئی آدمی گھر کی چابی دے جاتا ہے، میرے گھر کو سنبھال کے رکھنا، گاڑی کو سنبھال کے رکھنا. تو یہ نہیں کہ گاڑی BMW اور مرسیڈیز کی چابی دے گئے تو آپ نے گھمانا شروع کر دیا. نہیں، اس نے آپ کو اجازت نہیں دی. ہاں، اگر اجازت دی ہے تو الگ بات ہے. اسی طرح آدمی بات کرتا ہے کہ پلیز یہ میری بات کسی کو کہنا مت، ابھی امانت ہو گئی، اب اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، اس کو نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ امانت بات ہو گئی، اس کا بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا، اس کا بھی گناہ ہوگا. اگر کسی نے کہا یہ بات کسی کو مت کہنا اور ہم نے کہہ دی تو پھر گنہگار ہوں گے. روایت میں آتا ہے مجلس الامانہ، مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہے، بغیر اجازت کے اس کو شائع نہیں کرنا چاہیے. آج اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا، لیکن آج سب سے زیادہ باتیں لیک ہوتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے. لوگوں کی پرائیویٹ باتیں باہر آتی ہے. یہ امانت میں خیانت ہے، یہ امانت ضائع کرنا ہے. کوئی آدمی نہیں چاہتا ہے کہ بھائی اس کی کوئی بات باہر آئے، لیکن ہم اس کو کھودتے ہیں، اس کے پیچھے پڑتے ہیں. یا کوئی چیز ہمیں مل جاتی ہے تو ہم اس کو اپنے پاس تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ ہم اس کو زیادہ شیئر کرتے ہیں، زیادہ ہم اس کو پھیلاتے ہیں. تو امانت ضائع کرنے لگیں گے لوگ.
نمبر 3 سود کھانے لگے، انٹرسٹ، مورگیج، بیاج۔ اسلام میں سود حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بزنس کاروبار کو حلال کیا لیکن سود کو حرام کیا۔ جو آدمی سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے وہ لڑائی کرتا ہے، جنگ کرتا ہے۔ لہذا ہمیں اگر کبھی ضرورت پڑے تو ہمیں مفتیان کرام سے رجوع کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ میری یہ حالت ہو گئی، میں کیا کروں؟ ہم بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے سود لے لیتے ہیں، مکان کے لیے لیتے ہیں، تو ہمیں مفتیان کرام سے اگر وہ اجازت دے تو اس کے بعد ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ورنہ سود جو ہے اب انڈیا وغیرہ میں تو دیہاتوں کے اندر اللہ حفاظت فرمائے معاملہ سننے میں آتا ہے کہ لوگ انٹرسٹ اور سود پر پیسے دیتے ہیں، گاؤں والے، یعنی کسی کے پاس پیسے جمع ہیں، اب کوئی کہتا ہے مجھے قرض چاہیے 5,000 روپے، تو کہ ہاں 5,000 لے جا، لیکن تو گروے میں کیا چیز رکھے گا؟ وہ کہے گا کہ فلاں چیز، تو کہا ٹھیک ہے، لیکن جب تو مجھے لوٹائے گا تو 6,000 دینے پڑیں گے، 1,000 زیادہ۔ یہ سود ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا سود میں 70 سے زیادہ خرابیاں ہے، اور اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے غلط کام کرے، زناکاری کرے۔ کون ایسا دیوس اور منحوس آدمی ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرے؟ سود کھانے کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو سود، انٹرسٹ، بیاج، اس کے بارے میں ہمیں علماء سے پوچھنا چاہیے، مفتیان کرام سے پوچھنا چاہیے۔ بہت ساری آفرز ہوتی ہے، بہت ساری جو ہے کمپنیوں کی ڈیل ہوتی ہے، اس میں بھی ہمیں علماء سے پوچھنا چاہیے تاکہ ہم سود سے بچیں۔ ایک روایت میں ہے کہ قرب قیامت سے پہلے ہر آدمی سودی کاروبار کرے گا اور اس کو وہ اندر میں پھنس جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ سودی کاروبار ہے۔ نمبر 4 اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جھوٹ کو حلال سمجھنے لگے، جھوٹ کو حلال۔ آج یہی زمانہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے تو کہا بہت ہوشیار ہے، اور جو سچ بولتا ہے تو کہا بالکل ڈبو ہے، اس کے اندر عقل نہیں ہے۔ اور جھوٹ بولتا ہے تو ہوشیار، اور سچ بولے تو ڈبو، ان پڑھ۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ فاجتنبوا قول الزور، اللہ نے قرآن میں کہا جھوٹ سے بچو۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جھوٹ سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ سچ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 5 معمولی باتوں پر لڑائیاں ہوگی اور قتل و غارت گیری ہوگی، خون ریزی ہوگی۔ معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگے جب، یہی حال ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک ایک کلپ آتی ہے تو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ کوئی بندہ جا رہا ہے، اس کو پکڑ لیا تو کون ہے؟ فلاں ذات سے ہیں، فلاں دھرم سے ہیں، مارو اس کو۔ بیچارے کو معلوم نہیں کہ مجھے کیوں مار رہے ہیں، مار مار کے اس کو ختم کر دیا۔ ابھی 2-3 دن پہلے کسی نے سوشل میڈیا پہ ایک کلپ بھیجی کہ ایک جو ہے انڈیا میں دہلی میں ایک پولیس والا اس نے ایک عورت دی، اس کی گاڑی کی تھوڑی ٹکر ہو گئی، وہ زندہ رہی، واللہ حالت ہوئی۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ یہ نکل آئیں گے اور کسی کا قتل ہو جائے گا، خون ریزی ہوگی، آپس میں لڑیں گے۔ آج ہمارے ملکوں کے اندر تو یہاں پر تو الحمدللہ لو اینڈ آرڈر ہے، تو لوگ ڈرتے ہیں
اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہے. ہمارے دیہاتوں کے اندر لوگ پروارتے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اس کو دیکھتا ہے تو کہ میں نے ہوں جو ہے تو کہ تو میں نے ہوں جو ہے تو لڑائی شروع, جھگڑا شروع. اب سارے خاندان کے لوگ اس لڑائی میں شامل. اب ایک گاؤں میں رہتے ہیں لیکن یہ محلے والے کی اس محلے سے جھگڑا, اس اسٹریٹ والے کی اس اسٹریٹ والے سے جھگڑا, اس فیملی کی اس فیملی سے, اور یہ دشمنی پوری زندگی چلتی ہے. نہ شادی بیاہ کا تعلق, نہ آپس میں سلام کلام, کچھ بھی نہیں. اور ان کے بچے بھی آپس میں لڑتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس کے اندر متبھیڑ ہو جانا, لڑائی لڑنا, آپس میں خون ریزی ہو جائے گی. یہ قرب قیامت سے پہلے یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. آگے فرمایا کہ جب اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے لگیں گے, اونچی اونچی بلڈنگیں دنیا میں بننے لگی. آج عرب ممالک میں دیکھیے, قطر کہتا ہے ہم نے بڑی بنائی, دبئی کہتا ہے ہم نے بڑی بنائی, سعودی کہتا ہے ہم بڑی بنائیں گے, کویت کہتا ہے کہ ہم بڑی بنائیں گے. اور لوگ اس بلڈنگ کو دیکھنے جاتے ہیں صرف دیکھنے کے لیے. 1,000-2,000 پاؤنڈ خرچ کر کے, اور پوری فیملی جاتی ہے تو 10,000 کا خرچہ کر کے. کہاں گئے تو کہا دبئی. کیوں؟ بلڈنگ دیکھنے. کہاں گئے؟ قطر میں بہت بڑی بلڈنگ. استغفر اللہ. 10,000 پاؤنڈ تمہاری اولاد کو کام آتے, 10,000 پاؤنڈ تم جو ہے کسی غریب کا گھر بنا دیتے, اللہ کا گھر بنا دیتے, مسجد بنا دیتے, کچھ بیواؤں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا, ان کی کتنی عورتوں کی شادیاں کرا دیتے. تو یہ اجر قیامت تک تمہارے لیے باقی رہتا. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے. ہم نے اپنے پیسے کو بلڈنگوں پہ خرچ کیا, اور بلڈنگوں کو دیکھنے کے لیے ہمارے پیسے خرچ ہوئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے لگیں گے لوگ. نمبر 7 فرمایا دین بیچ کر دنیا سمیٹنے لگے. اللہ حفاظت فرمائے. آج میری ہم سب اس میں شامل ہیں, میں بھی شامل ہوں. ہم دین کو بیچتے ہیں اور دنیا کماتے ہیں. ہر آدمی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندہ اکٹھا کرتا ہے اور پھر اس کو اپنے کام میں استعمال کرتا ہے. کئی واقعات ایسے آتے ہیں. یا پھر آج کل بھائی فلاں بہت بڑا جو ہے نظم پڑھنے والا ہے, اس کو ہم نے بلایا ہمارے فلاں پروگرام میں, تو کہا اس کا چارج ہے 1,000 پاؤنڈ یا 5,000 پاؤنڈ. باہر سے بلاتے ہیں تو بھائی ان کو 5 اسٹار ہوٹل میں رکھنا پڑے گا, فرسٹ کلاس کے اندر ایئر ٹکٹ دینی پڑے گی, اور پھر وہ آ کر پروگرام کریں گے اور ان کو 5,000 پاؤنڈ ان کا چارج ہے. اب بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں, کوئی آدمی 5,000 پاؤنڈ اپنی جیب سے نہیں دیتا ہے. یہ 5,000 پاؤنڈ چاہے وہ چیریٹی ایونٹ ہو, کوئی بھی ہو, یہ سب پیسے اسی میں سے جاتے ہیں. 5,000 10,000 پاؤنڈ کا کوئی اسپانسر نہیں کرتا. تو پڑھنے والے بھی, چاہے نظم ہو, قرآن ہو, بیان ہو, تقریر ہو, وہ اس کے اوپر لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں کہ اس سے دنیا کا حفاظت ہمارے ملک میں ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ایک آدمی پیسے کہاں سے لاتا ہے؟
جو آنے والے ہیں، ایک تو آپ نے ان کو ہدیہ دیا اور ایک اس کا چارج ہوتا ہے کہ پہلے سے آپ نے طے کر لیا ہے، اللہ والے آدمی ہیں، ہم نے اس کو 50 پاؤنڈ دیا دیا وہ الگ بات ہے۔ مجھے 5,000 پاؤنڈ 5,000 روپئے تو دین بیس پر آدمی دنیا سمیٹنے لگتا ہے۔ آگے فرمایا قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہونے لگی۔ اللہ حفاظت فرمایا، اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ ہوگا، ہمارا ایمان ہے قیامت سے پہلے ساری نشانیاں وہ ختم ہوگی۔ آج ایسا ہی ہے، قطع رحمی ہمارے اندر، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ تعلق ہے، بھائی بھائی کا تعلق نہیں ہے، بھائی بہن کا تعلق نہیں ہے، ماں باپ اور بیٹوں کے تعلقات نہیں ہیں، بہنوئی اور سالے کے تعلقات نہیں ہیں، خسر اور ساس کے ساتھ داماد کے تعلقات نہیں ہیں، تو رشتہ داریاں دور ہو گئی۔ اب سال میں ایک آدھ مرتبہ مل لیا تو مل لیا، فون کیا تو کیا۔ پہلے فون مہنگے ہوتے تو بھی لوگ پیسے خرچ کر کے فون کرتے تھے، آج فون فری ہے تب بھی کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ کسی کی خبر پوچھے۔ تو قطع رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی۔ نمبر 9، انصاف کمزور ہو جائے، جسٹس، انصاف۔ آج یہی حال ہے دنیا میں، بڑے بڑے گناہ کرنے والے بڑے بڑے منسٹر، بڑے بڑے لوگ، اور پھر ہمارے ملکوں میں تو پھر وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں اور سارے کیسز ختم، اس لیے کہ جج کو بھی وہی بٹھاتے ہیں۔ پوری دنیا کہتی ہے کہ مجرم، لیکن جج کہتے ہیں کہ نہیں، سپریم کورٹ کے نام کے اوپر جو ہے ڈبہ لگا کر اسٹامپ لگ کر بری ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے ملکوں کے اندر جو طاقتور جو کام کرتا ہے اس اور غریب کے لیے انصاف۔ فلاں پارٹی سے ہے، اس کا معاملہ الگ، اس کے ساتھ الگ۔ اللہ حفاظت فرمائے، انصاف، جسٹس نہیں رہے گی دنیا میں، انصاف نہیں رہے گا، آج یہی ہے، انصاف نہیں ہے۔ آگے فرمایا جھوٹ سچ بن جائے۔ ہاں، ایک جگہ پہلے فرمایا کہ جھوٹ کو حلال سمجھنے لگے، اور یہاں فرمایا جھوٹ سچ بن جائے۔ آج جھوٹی باتیں ہی سچ بن جاتی ہے، اتنا اس کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جھوٹی بات آدمی کہتا ہے نا یہ سچ ہے، بس برابر ہے۔ ایک میسج آیا واٹس ایپ پہ، دوسرے نے رکھا، تیسرے نے رکھا، چوتھے نے رکھا، تب وہ چل پڑا۔ اور ابھی ان بیماریوں کے اندر اور اس کے اندر اتنے جھوٹ افواہ ہے اور اتنے جھوٹے جو ہے واٹس ایپ اور میسیجز جو ہے لوگوں نے پوسٹ کیے اور ویڈیو کلپ بنا بنا کر ڈالی کہ بیچارے جو لوگ بیمار نہیں تھے وہ بھی بیمار ہو گئے، جو لوگ پریشان نہیں تھے وہ بھی پریشان ہو گئے۔ تو آدمی جو ہے کسی جھوٹی بات کو ثابت کرنے کے لیے زوروں ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ تو 72 نشانیاں، 72 نشانیاں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ ابھی ہم 10 تک پہنچے، آج ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کہنے کی، سننے کی، اور جس کا تعلق
عمل سے ہے. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں عمل کی تو عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ریڈیو سیرا سے بندہ عبدالرحیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.